اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے ویڈیوز ریکارڈ کرائے اور ان میں مختلف موضوعات پر حروف مقطعات کے حوالے سے بات کی۔ آج میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے چلا ہوں، جو ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہمارے ملک میں رہنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہم موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، اور وہ ہے قرآن کیسے پڑھا جائے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے، اور یہ ہم دے رہے ہیں وہ سوچ جو ایک نان عرب، غیر عرب، غیر اہل زبان عرب کے لیے موزوں ترین تصور ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے حوالے سے۔ یہ جو بھی ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں، جسے پڑھنا کہا جاتا ہے، چاہے وہ خط ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ کوئی شاعری کی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی تاریخ ہو، چاہے وہ کوئی داستان ہو، اس کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی تصور ہوتا ہے، اور وہ ہے تجسس، کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کہاں سے یہ مضمون آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، اور یہ کس کو بھیجا ہے۔ یہ تجسس اگر نہ ہو تو قاری کے لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ کے حوالے سے یا نص کے حوالے سے بنیادی تجسس کا فقدان ہے، اور یہ عام ہے۔ ہم فاتحہ پڑھیں، ہم بقرہ پڑھیں، ہم سورہ فیل پڑھیں، بس ہم آواز سن کر رہ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جاننا بھی چاہتے کہ اس کے اندر کیا تھا، یہ مضمون کیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے اور کس کو بھیجا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی تصورات کو صاف اور واضح کرنا ہوگا کہ قرآن ہے کیا۔ دیکھیے، قرآن کو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حسن کا ایک معجزہ ہے، کلام کا ایک معجزہ ہے، قوت کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں ایک شعر ہے، انگریزی میں ہے، "A thing of beauty is a joy forever." A thing of beauty is a joy forever، یعنی ایک خوبصورتی والی چیز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کا باعث، اطمینان کا باعث، قوت کا باعث، طاقت کا باعث، جمال کا باعث، جلال کا باعث بن جائے، یہ ہے قرآن۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اور ہم کس مزاج سے اس کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے۔ یہ ٹاک میں نے مختصراً پہلے جامعہ علیمیہ نارتھ نازو آباد کراچی میں دی، 25 اگست کو 2023۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے اسی طرح استفادہ کر سکیں جیسا کہ جامعہ علیمیہ کے طلباء نے کیا، جیسا کہ وہاں کے علماء نے کیا، اس کو پسند کیا اور اس کے بارے میں بہت اچھی اچھی رائے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ایک جمال ہے، اور یہ صرف جمال نہیں ہے، یہ آپ کے اندر، اپنے قاری کے اندر جمال پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کے اور ہمارے کردار کو جمال عطا کرتا ہے، ہماری شخصیت کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہماری روح کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہمارے جسم کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہمارے چہرے کو یہ نور دیتا ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے،
اور ہماری موت کو یہ امر بنا دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اس لیے قرآن کا تعارف ہونا ہم سے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے کیریئر کو بھی بیوٹیفل بناتا ہے، یہ ہمارے دولت کو بھی خوبصورت بناتا ہے، اور دولت کو عزت مند بناتا ہے۔ دولت کو وہ قوت بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ یہ وہ دولت نہیں ہے کہ جسے پا کر لوگ ذلیل ہوں، بلکہ اس دولت کو پانے سے انسان اور اس کا قاری عزت مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے تعلقات کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، ہمارے معاملات کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، ہمارے نام کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، اور ہماری شہرت کو بھی یہ خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہماری سوچ کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہمارے لائف سٹائل کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہماری محبتوں کو بھی خوبصورتی دینے والی کتاب ہے، ہمارے پیار کو بھی خوبصورتی دینے والی کتاب ہے، ہماری عادتوں کو بھی اور ہماری دعاؤں کو بھی اور ہماری عبادتوں کو بھی، ہماری عبادت کو بھی اور ہماری عبادات کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب القرآن کریم ہے۔ اس کی بہترین مثال قرآن پاک خود دیتا ہے۔ مثال ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام جس طرح جس ماحول میں رہے، لیکن جب وہ اللہ کی مرضی پر چلے تو ان کا کردار خوبصورت ہوا، ان کے اعمال خوبصورت ہوئے، ان کے اخلاق خوبصورت ہوئے، ان کی تنظیم، ان کا مینجمنٹ، اور وہ ایسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ 7 سال کے قحط کو انہوں نے امن اور خوشحالی میں بدل کر ایک پورے ملک کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے 7 سال کے طویل قحط کو اور 7 سال کے طویل قحط پر قابو پایا، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ 7 دن تک آٹا نہیں ملے گا تو یہاں تو لائنیں لگ جاتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ پوچھیں گے کہ یہاں تو قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، یہاں تو مساجد میں پڑھا جاتا ہے، یہاں تو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہاں نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا؟ اس کو میں تھوڑی سی دیر میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن آپ کو حوصلہ دیتا ہے، قرآن آپ کو قوت دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس کی ایک مثال اس قوت کی، فرعون کے جادوگر۔ فرعون کے جادوگر ایک لمحہ پہلے فرعون سے سوال کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر فتح حاصل کر لیں، کامیابی حاصل کر لیں، اگر ہم ان کے جادو کو، جو وہ کہہ رہے تھے جادو ہے، اگر ان کے جادو کو ہم زیر کر لیں، جبکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، تو اگر ہم ان کو زیر کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو انہیں جواب ملا، آپ ہمارے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے۔ بڑی اچھی بات تھی ان کے لیے۔ وہ ایک بھکاری کی طرح سوال کر رہے تھے، لیکن جب ان پر اللہ کے قوت کی اور ایمان کے قوت کی روشنی کھلی تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ جب فرعون نے انہیں چیلنج کیا کہ یہ تم ایمان لے آئے میری اجازت، میری اذن کے بغیر، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں معلوم ہے تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب دیکھیے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ اب انہیں اللہ کی قوت کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ تم ہمیں اس زندگی میں سزا دے سکتے ہو۔ زندگی تو ایک طویل زندگی پڑی ہے جس پر تمہاری کوئی دسترس نہیں ہے۔ یہ ہے وہ قوت جو فرعون کے جادوگروں کو ایک لمحے میں حاصل ہوئی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھنے والے قرآن کو کمزور نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے یہ پروگرام ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے
اور میں نے اپنے ویڈیو میں یہ بات کی تھی، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم قرآن سے واقف نہیں، ہمیں قرآن کے بارے میں تجسس نہیں، ہم نہیں جاننا چاہتے ہوتے کہ قرآن میں میرے لیے کیا ہے، یہ کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے۔ ہم بظاہر کہنا اور دل میں اترنا دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ خود ہم کلام ہوں گے، ہم بات چیت کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے، یہ اس ملک کے لیے ضروری ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے ضروری ہے، یہ اس امت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے معاشرے کو قہر مذلت سے نکال کر کس طرح عزت کے راستوں پر گامزن کریں، اور یہ صرف قرآن اور صرف قرآن ہی کر سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا معجزے کے حوالے سے کہ معجزہ ہو گیا۔ معجزہ کیا ہوا کہ وہ جادوگر جو ابھی فرعون کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے، وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ قوت اس ایمان سے آئی جو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی۔ یہ قوت اس ایمان سے آتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر چھپائے ہوئے بیٹھا ہے کہ ہر اس قاری کو جو چاہتا ہے کہ اس میں سے قوت حاصل کرے، اسے وہ قوت ملے گی، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ قرآن کا قاری کبھی کمزور نہیں ہوگا، اس کے دل میں لالچ نہیں آئے گا، اور اگر اس کے دل میں لالچ آئے گا تو آخرت کا آئے گا، اگر اس کے دل میں لالچ ہوگا تو جنت کا ہوگا، اور اس کے دل میں لالچ ہوگا تو اللہ کی رضا کا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو ملی قوت، ان کو ملا حوصلہ، اور وہ جو ایک لمحے پہلے بھکاری تھے وہ ڈٹ گئے۔ یہ دیکھیے، یہ فرق ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قرآن کو ہم نے کہا قرآن کیسے پڑھیں، تو ہمیں پڑھنے کا تعارف پہلے ہو جائے کہ پڑھنا ہوتا کیا ہے۔ جب ہم پڑھنے کو جانیں گے تو پھر ہم قرآن کے پڑھنے کو بھی جانیں گے۔ اس لیے ہم اس بات کو واضح کریں کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کیا ہوتا ہے، تو دونوں کو ہمیں قدر ہو، ہم جانیں کہ ان دونوں کی شناخت کیا ہے، ان دونوں کی قدر کیا ہے، ان دونوں کی عزت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن ہے کیا۔ ہمارے سامنے قرآن ایک مقدس کتاب تو ہے، ہم اسے لپیٹ کر رکھ بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ لپیٹ کر رکھنے کے لیے ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کر جاتے ہیں، یا جب ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے تو کیا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں؟ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں قرآن کی قدر آنی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن کس کے بارے میں ہے، اور یہ کہ قرآن کہاں سے آیا ہے اور قرآن چاہتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو جاننا اسی کتاب سے ہوگا۔ ہم یہ کتاب جب پڑھیں گے ہمیں اللہ کی شناخت ہوگی، ہم جانیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قوتیں کیا ہیں، اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ قرآن کی قدر کیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے سامنے تو اور بھی کتابیں ہیں، جو عام طور سے کہا جائے قرآن ایک کتاب ہے، بائبل بھی ایک کتاب ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ایک کتاب ہے، انجیل بھی ایک کتاب ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھگوت گیتا بھی ایک کتاب ہے۔ سب کتابیں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ اللہ کے اس کلام میں آج تک کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر مکس نہیں ہوا، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوا، جبکہ دوسری کتابیں
میں اس بحث میں تو نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیں کہ دوسری کتابیں بہت سی آفات کا شکار ہوئی ہیں، جانتے بوجھتے ہو، شعور میں ہو، لاشعور میں ہو، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے آپ کے سامنے، اللہ کا معجزہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ انصاف کریں گے تو جانیں گے آپ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے مخاطب ہے، اور آپ کو عزت دی جا رہی ہے تخاطب رب عظیم کی، تخاطب رب عظیم کی توفیق دی جا رہی ہے آپ کو۔ اس لیے انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم بات ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ قرآن کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا، جو اللہ کا کلام ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے، یہ ایک ان بٹوین ایک طریقہ کار ہے جو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ضروری تو ہے، لیکن جب بھی ہم اس کو کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو عربی کی طرف جائیں، اور جتنے لوگ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ پروفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے اس وقت تک تو ہم ترجمہ ضرور پڑھیں، آج ہی سے ترجمے کا آغاز کریں، لیکن گول یہ رہے، مقصود یہ ہو کہ الٹیمیٹلی ہم قرآن پاک کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے۔ اور اگر آج تک ایسا نہیں ہوا تو اپنی نسلوں میں یہ چیز چھوڑ جائیں گے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی نسلوں کو اسی زبان میں سمجھانا ہے جس زبان میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر کیا ہے۔ قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں۔ جس طرح زمین خزانے چھپائے بیٹھی ہے، اسی طرح قرآن کے اندر بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ خزانے ان خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں جو ہمارے سامنے سونے، ہیرے اور جواہر کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو عارضی ہے، یہ ایسا نہیں، یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ ایک استعمال کی چیزیں ہیں۔ جب تک اور جس کے پاس یہ ہیں بہت اچھا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں بھی ہیں وہ بھی زندگی، اس کی زندگی بھی گزر جائے گی۔ لیکن یہ جو خزانہ اس کے اندر چھپا ہے، اس کے بغیر آپ کی اور ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے اس خزانوں کو، ان خزانوں کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ڈسکور ہوگا جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں گے۔ کیسے جوڑیں گے اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے کون سے راز چھپے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر خزانے ہیں، اور وہ ان خزانوں سے بھی بہتر ہیں، اپنی ماہیت میں وہ ان خزانوں سے بھی بہتر ہیں جو زمین اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے خزانے اہم نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ زمین کے سارے خزانے اس زندگی کے استعمال کے لیے ہیں۔ قرآن کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ اس زندگی میں بھی استعمال ہوں گے، اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی استعمال ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر وہ خزانے بھی چھپے ہیں، وہ راز بھی چھپے ہیں کہ دنیا کے خزانوں کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیے جائے اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے، تاکہ یہ دنیا، اس دنیا میں بھی ہم راحت، سکون اور امن کی زندگی گزار سکیں، اور ہمارا کردار ڈیولپ ہو، ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے نہ رہیں، ہم ملائکہ کی وہ بات سچی نہ کریں کہ یہ تو جا کے فساد کریں گے، یہ جا کے خون بہائیں گے۔ جب قرآن کے حوالے سے، جب اللہ کے کلام کے حوالے سے ہم ہدایت پر چلیں گے تو نہ یہاں خون بہے گا،
نہ یہاں ظلم ہوگا، نہ یہاں قتل و غارت ہوگی، نہ بمباریاں ہوں گی، نہ بچے مریں گے، نہ عورتیں مریں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حتیٰ کہ جنگ میں بھی، جہاد میں بھی کسی بچے کو نہیں مارنا ہے، کسی عورت کو نہیں مارنا ہے۔ تو یہ وہ خزانے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے سنوارنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کی بات کو سمجھیں گے تو صحیح، جب تو ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ ہمیں اس دنیا کے خزانے، اس زندگی کے خزانے بھی دے رہا ہے قرآن، اور زندگی کے بعد کے خزانے بھی دے رہا ہے۔ اور ہاں، اس دنیا میں بھی کچھ لوگوں کی، کچھ قوموں کی موت ہو چکی، ان قوموں کو زندہ کرنے کے لیے بھی یہی قرآن ہے۔ اور ان کے آپ کے سامنے مثال ہے، قریش، ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ بالکل زمین مردہ تھے۔ قرآن کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے وہ مردہ تھے، لیکن جب قرآن آیا تو وہ زندہ ہو گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج آپ دیکھیے، آج امت مردہ کہلاتی ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ 30 سے 35 ہزار مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے وہ کس ظلم کا شکار ہوئے، کوئی ایک ملک نہیں بول سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن سے دور چلے گئے ہیں، ہم نے قرآن کے خزانوں کو دریافت نہیں کیا۔ وہ قوم، وہ امت جو دنیا کو قرآن کا پیغام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے، جس امت کو اللہ نے تیل دیا، جس امت کو اللہ نے سائنس دی، جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افرادی قوت دی، علم دیا، اس کے باوجود وہ بیکار بیٹھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ امت مردہ زندہ ہوگی قرآن کے حوالے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھا نہیں جا رہا۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کے بعد یہ ثابت کروں گا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو قریش کی بھی حالت یہی تھی، وہ مردہ سے قرآن نے ان کو زندہ کیا، اور آج کا مسلمان دوبارہ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن سے دور ہوا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، خوار ہو گئے، تو کیسے قریب آئیں؟ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہمیں کیوں کر پیدا کیا گیا، ہمیں کیسے بنایا گیا، اور یہ کہ ہمارا ازلی دشمن کون ہے اور کیوں ہے وہ دشمن، اس کی وجہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں کس کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم تو ہو نا کہ ہم کیا ہیں، ہماری اصل قیمت کیا ہے، اور ہم کہاں کہاں دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور ہم کتنا دھوکہ کھا کر اپنا کتنا خسارہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا ایک نفس کی قیمت، روز قیامت ایک نفس کی قیمت ٹریلین، 100 ٹریلین ڈالرز، یعنی پوری زمین کو سونا کر دیا جائے، 100 ٹریلین ڈالرز کے برابر بنتا ہے، وہ بھی دے گا تو اس نفس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کے ایک نفس کی قیمت کتنی بنی ہے؟ 100 ٹریلین ڈالرز نہیں بنی۔ اور ہمیں شیطان تو اگر 1,00,000 بھی ڈالر دکھا دے، کسی کو کروڑ دکھا دے، ہم تو وہیں پھسل جاتے ہیں۔ وجہ کہ ہمیں اپنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا خسارہ کر رہے ہیں، کتنا نقصان کرنے ہم جا رہے ہیں، اور یہ کہ اس خسارے کا ہمیں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ معلوم تو ہو نا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟
only when we get to know the قرآن، صرف اور صرف جب ہم قرآن کو جانیں گے، پڑھیں گے. اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. تو پھر معلوم تو ہو نا کہ کیا ہوگا جب ہم ڈسٹ میں بدل جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس دن فیصلے کیا ہوں گے، کس حساب سے ہوں گے. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے. اور قرآن ہمیں ان تمام پیغمبروں کے احوال سناتا ہے جنہوں نے یک بعد دیگرے آ کر یہی پیغام اللہ کا قوموں کو سنایا اور ان کی تباہی کے انجام سے ان کو ڈرایا. اور یہ بتاتا ہے کہ ہاں، اگر تم بہت بری حالت میں بھی ہو اور بہت بری حالت میں بھی اپنے آپ کو پاؤ تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیسے اس سے نکل سکتے ہو. تو یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس لیے قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جاری معجزہ ہے. کیا معجزہ ہے؟ جاری و ساری معجزہ ہے. اس لیے کہ جتنے معجزے تھے، عظیم الشان معجزے، عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے، موسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں. ہم ان کے بارے میں سن تو سکتے ہیں لیکن ان کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن کلام اللہ وہ معجزہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا معجزہ ہے. تو کبھی ختم نہ ہونے والا یہ معجزہ ہمارے سامنے پڑا ہے. کبھی نہ ختم ہونے والا یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم کتنی بار اسے کھول کر پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے. کیا ہم نے کبھی، یا ایز اے قوم، کیا ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے، کیا ہمارے بجٹ میں قرآن کے اوپر کوئی رقم مختص کی جاتی ہے؟ کیا ایون حتیٰ کہ مدارس میں قرآن پاک کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے پڑھائے جانے کا حق ہے، یا اسکولوں میں یا کالجز میں یا یونیورسٹی لیول پر؟ آپ بتائیں، سب سے زیادہ اگنور کی گئی کتاب ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں یہ قرآن ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور یہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں گا. تو یہ معجزہ تو جاری ہے. اس لیے ہم جب بھی اپنے ہاتھ میں یہ کتاب لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا معجزہ ہے اس وقت. آپ بھی اس معجزے کو اٹھائیں اور اس کو کھولیں اور احساس کریں اس چیز کا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کو یہ معجزہ عطا کر دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھائیں جیسے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب بھی آپ اس میں کلام کرتے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ آپ سے بات فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اس طرح آپ اللہ، جو اس کتاب کے اصل مصنف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیے مقاصد کیا ہیں قرآن پاک کو حاصل کرنے کے، یا قرآن پاک کی سے سمجھ حاصل کرنے کے، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے. تو اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے. ہم اپنے دل میں یہ خلوص پیدا کریں کہ میرے سامنے اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام سے میں نے استفادہ کرنا ہے، اس کلام سے میں نے ہدایت لینی ہے، اور اس کتاب سے میں نے وہ چیز لینی ہے. جس طرح آپ ایک لیسن پڑھتے ہیں، ایک استاد ایک لیسن پڑھاتا ہے، تو ہر لیسن کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیا حاصل کریں. اب کتاب سے ہم آبجیکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کا ایگزام پاس کر لیں، کہ ہم اس سے ثواب حاصل کریں، ہم اپنی شخصیت بنائیں، اور اس سے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت پر ڈالیں، اور یہ کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کامیاب بنائیں، اور ان کے ویژن کو آگے بڑھائیں. اس لیے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ وقفے کے بعد. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو اس لیے سبسکرائب کیجئے کہ یہ آپ کی اور ہماری زندگیوں کا، ہماری نسلوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. بہت شکریہ.